अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। जहल्लुम एकेडमी से गरीब स्टूडेंट्स के लिए ब्रेकिंग न्यूज़। तो इस वीडियो में जो है जहल्लुम एकेडमी में जो है कुछ बातें अली मिर्ज़ा ने वहाँ पर बोली है अपने स्टूडेंट्स को लेकर, और जो लोग वहाँ आते हैं और बार बार जो आते हैं और जिन्हें आने का मौका नहीं मिलता है, उससे रिलेटेड कुछ बातें जो है अली मिर्ज़ा ने सामने रखी है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर किसी के पास पैसे की किल्लत है, पैसे की आमदनी नहीं है, और वो अगर जहल्लुम एकेडमी आना चाहते हैं तो उनके लिए जो है किस तरीके का मामला रखा गया है, वो सारी चीज़ें जो है अली मिर्ज़ा ने इस वीडियो में बताया है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें सामने रखी हैं, और उन्होंने दीन के बारे में भी बताया है कि अगर आप दीन के लिए, इल्म के लिए अगर कुछ आगे बढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। वो सब चीज़ भी मामला आपको सुनने को इस वीडियो में मिलेगा। और अल्लाह से हम सब यही दुआ करें कि अल्लाह हम सबको हिदायत का रास्ता दिखाए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए रास्ते पर चले, और जो भी जाने अनजाने में गलती हो अल्लाह उसे माफ़ फरमाए। आमीन सुम्मे आमीन। आप में से अक्सर लोग मुसाफिर हैं और पहली दफ़ा ही आए होंगे। कितने लोग हैं आप में से जो आज पहली दफ़ा आए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगली अनाउंसमेंट हमारी तरफ से यही होती है कि दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है। तबलीगी जमात वाले और दावत इस्लामी वाले कहते हैं अगली दफ़ा 2 बंदे नाल लैके आने ने। असी कहते हैं आप भी नहीं आना, उधर ही बैठ के देखें। हाँ, ऑनलाइन काम करें, क्योंकि 2 इतवारों के बंदे भी एक जगह जमा हो जाएँ तो फिर तो मैं तस्वीरें खिंचवाऊँगा यहाँ, तो प्रोग्राम तो फिर मर गया। हाँ, इसलिए मेहरबानी करें कि यहाँ दोबारा आने की ज़रूरत नहीं। कभी मजबूरन आना पड़ जाए किसी दोस्त के साथ, वो अलग बात है, ये कोई शरई इशू नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि बग़ैर मजबूरी के यहाँ पे ना आए। आप वहीं पर वीडियोस में देखें इंशाल्लाह। यहाँ बैठ के एक दफ़ा आपने नमक खा लिया एकेडमी का, दारे अरकम का, वो काफ़ी है। बार बार अगर आएंगे तो बाकी लोगों की हक तलफी होगी। तो इसलिए ये माजरत कबूल करें हमारी। और आप लोग यहाँ पर पैसा खर्च के, टाइम निकाल के मुश्किल से पहुँचते हैं। बाद लोग तो काफ़ी अर्सा तक पैसे जोड़ते रहते हैं कि किराया इकट्ठा हो तो हम जहल्लुम एकेडमी जाएं। उनके लिए तो मैंने ऑफ़र रखी हुई है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है या उनके पास इतनी रकम नहीं कि वो एकेडमी में आ सकें और वो आना चाहते हैं, तो हमारी एकेडमी के नंबर के ऊपर रब्ता करें। उनके किराए का इंशाल्लाह बंदोबस्त हम कर देंगे इंशाल्लाह ताला। ये ऑफ़र मैंने काफ़ी अरसे से रखी हुई है और माशाल्लाह लोग आते हैं, उनको हम अकोमोडेट करते हैं। लेकिन आने से पहले फ़ोन करना है। ये ना हो कि यहाँ पे लोग डायरेक्ट पहुँच जाते हैं, वो बेशक इधर से कहीं से उठ के आ जाएं और पैसे ले लें। वो इस तरह नहीं, वो तरीके से एक पूरा प्रॉपर उसका हमने तरीका रखा हुआ है इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों का आना यहाँ सही मुस्लिम में हदीस है कि जो इल्म दीन के लिए किसी रास्ते पे चले, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान करता है। तो मुझे बड़ी ख़ुद भी ख्वाहिश होती है कि मैं हर एक के साथ कम से कम 5 मिनट तो बैठूं, लेकिन इस वक्त भी आप देख लें 300-400 लोग हैं। अगर मैं हर एक के पास 5 मिनट बैठूं तो फिर तो अगली इतवार को ही उठूंगा। इसलिए तस्वीर के ऊपर ही इक्तफ़ा करें। बाकी वीडियोस में हमने सब कुछ रिकॉर्ड करवा दिया है, वो आप देखें, इंशाल्लाह इल्म हासिल होगा। अंदर एंटर हो तो किसी ने मेरे हाथ चूमने की कोशिश नहीं करनी, इसी तरीके से मुआनका करने की, जफ्फी डालने की भी कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इससे एक तो टाइम ज़ाया होता है और इसमें कोई इल्म भी रूहानी तौर पे ट्रांसफ़र नहीं होना आपको। इल्म जो है वो किताबों से ही ट्रांसफ़र होना है। इसलिए मुसाफे पे इक्तफ़ा करें, तस्वीर खिंचवाएं और ऑनर के साथ निकलें। जब आप यहाँ स्टॉल से फारिग हों तो ये शोकेस जो आपको नज़र आ रहा है, एक शीशों वाला एक अलमारी सी, ये हमारी छोटी सी लाइब्रेरी है। इसके नीचे फरहान भाई का कैमरा रखा होगा। ये पब्लिक सर्वे रिकॉर्ड करते हैं, लाइव स्टोरी नहीं, पब्लिक सर्वे। छोटे छोटे 2-2, 3-3 सवाल पूछते हैं। वो 1.5-2 मिनट में फारिग हो जाएंगे। कोशिश करें कि पब्लिक सर्वे रिकॉर्ड करवा के जाएं। बाकी लोगों के लिए मोटिवेशन होता है वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस सब्र के तहत। और कितने लोग हैं वैसे जिनको इनके चैनल का तारुफ है? बाकी लोग भी, मैं हूं फरहान कुरैशी को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा,
جب آپ یہ دروازے سے باہر نکل رہے ہیں تو وہ پیچھے دیکھ رہے ہیں میری تصویر ہے اور شاہد اور بلال کی تصویر ہے. یہ اس طرح نہیں لگی ہوئی جس طرح سرکاری دفاتر میں محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے. اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ایک تھم نیل ہے جس کے نیچے ایک طریقہ لکھا ہوا ہے ہمارے آن لائن مرکز کو جوائن کرنے کا, شاہد اور بلال کا چینل جو ماشاءاللہ 3 سال سے بلا ناغہ چل رہا ہے. عشاء کی نماز کے بعد 2 گھنٹے آپ ویڈیو میں آ کے اپنا کوسچن ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آپ کو اکیڈمی آنے کی ضرورت نہیں ہے. لائیو سٹوریز بھی شیئر کر سکتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جن کو شاہد اور بلال کے چینل کا تعارف ہے؟ جن کو ابھی تک نہیں ہے تو وہ اس کی پکچر لیں, جا کے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس پہ آپ آ کے سوالات کر سکتے ہیں, اور جو لائیو سیشنز اپلوڈ ہوتے ہیں ان کو دیکھیں. اپنی لائیو سٹوری بھی آپ شیئر کریں. اگر کیمرے میں نہیں آنا چاہتے ماسک پہن کے کر لیں. یہ ایک دعوت و تبلیغ کے اعتبار سے ایک ذریعہ ہے بات آگے پہنچانے کا, اور یہ آپ کی اخلاقاً ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے. اور اینڈ پہ میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا اپنے گھروں میں جا کے درس قرآن کا سلسلہ ضرور شروع کریں. بیوی بچوں کو, ماں باپ کو بٹھا کے 1 صفحہ روزانہ کا پڑھیں. سال 1 میں قرآن مکمل ہو جائے گا. اور آپ کے وہ دوست, احباب, رشتہ دار جن کے بارے میں آپ چاہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم انہیں کوئی ایسی بات بتائیں کہ ان کی زندگی بدل جائے, تو وہ ایک ویڈیو 40 منٹ کی ٹریلر ویڈیو ہمارے آفیشیل چینل پہ ہوم میں اوپر رکھی ہوئی ہے, کتابوں کا خدا ورسز بابوں کا خدا. ویسے تو وہ پہلے 50 منٹ میں سے بھی کٹنگ کر کے 40 منٹ کی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے. وہ ویسے 5 گھنٹے کی ویڈیو ہے, لیکن وہ 40 منٹ کافی ہیں. اپنے دوست رشتہ داروں کے موبائل ایئر فلائٹ موڈ میں رکھیں اور ساتھ بٹھا کے ایک بار 40 منٹ دکھا دیں. میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں یا تو وہ حق بات قبول کریں گے یا آپ کی جان چھوڑ دیں گے. ہاں ظاہر ہے وہ بزدلی ہوگی نا, جان آپ کی چھوڑ دیں گے, انہیں پتہ چل جائے گا یہ ٹھیک ہے میں نہیں قبول کر سکتا. تیسرا کوئی رزلٹ نہیں نکلے گا. وہ اتنی جاندار گفتگو ہے ٹریلر ویڈیو, وہ ضرور. ابھی رمضان شریف آنے والا ہے, رمضان میں کسی کو افطاری کے بہانے بلائیں, کم از کم وہ 40 منٹ دکھائیں, ان کو کہیں یہ دیکھو ہو رہا کیا ہے. ویسے تو دعوت سٹارٹ کرنے کے لیے آج آپ نے کنڈی لگا دینی ہے. جب یہ آپ تصویر جا کے لگائیں گے نا اپنے فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ شیئر کریں گے دوستوں کو, تو خود بخود شکار ہو کے مچھلیاں آپ کے پاس پہنچیں گی انشاءاللہ. سینگ پھنسانے آئیں گے, تو جو سینگ پھنسانے آئے تو آپ نے سینگ ان کا توڑنا نہیں ہے, پیار محبت سے ہاتھ پھیرنا ہے. پھر ان کو بتانا ہے کہ جی یہ جو آپ نے آ کے اس طرح کے کامنٹس کیے ہیں اور آپ اتنے غصے میں آ گئے ہیں, تو بتائیں مجھے کیا ہو گیا ہے. ان کو یہ نہیں کہنا کہ آپ کو کیا ہوا ہے, یہ تو کبھی کسی کو نہیں آپ نے کہنا. آپ نے پوچھنا کہ مجھے کیا ہو گیا یار, میں انسان ہی ہوں, جیلم گیا تھا تو اس وقت بھی انسان تھا, واپس آیا ہوں تو انسان ہی ہوں, مسئلہ کیا ہے. تو وہ جو بھی بات کریں تو پھر اس بات کو آپ نے پکڑ کے ان کو جواب دینا, اور ایک بات کے اوپر ان کو رکھ کر اسے ایڈریس کرنا اور یوں معاملات چلانے ہیں. ورنہ تو یہ ان کی حالت یہ ہے کہ آپ ان کا ایک مسئلہ حل کریں دوسرا نکالتے ہیں. ان کو اگر پوچھیں کہ جیلم سے آپ کو کیا ملا ہے, تو ان کو ایک بات آپ نے سب کو بتانی ہے کہ جی ہم پہلے قادیانیوں والی نماز پڑھتے تھے, اب ہم بخاری مسلم میں لکھی ہوئی نماز پڑھتے ہیں, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین. پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش میں یہ دوائی کام کرتی ہے, ہاں, لیکن یہ انٹرنیشنل دوائی نہیں ہے, کیونکہ جو عرب کے صوفی ہیں وہ تو رفع الیدین کرتے ہیں, سارے شافعی ہیں. وہاں کے لیے ہمارے پاس اور دوائی ہے, لیکن انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے لیے یہ کافی ہے کہ قادیانی حنفی ہیں. اور یہ بات ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ رفع الیدین شروع کرنے پر دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں کو کہا کرتے تھے ابھی یہ اہل حدیث ہوا ہے نا ان قریب قادیانی ہو جائے گا. لیکن یہ اہل حدیث اتنے نالائق ہیں کہ یہ پچھلے 150 سال میں دیوبندی بریلویوں کی عوام کو یہ نہیں بتا سکے کہ قادیانی تو خود حنفی ہیں. یہ ان کی نالائکی کا لیول ہے. یہ تو میں نے آگے اب اتنی دفعہ اس کا نعرہ لگایا کہ یہ اب منہ چھپاتے پھر رہے ہیں. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ کو یہ قادیانی کہہ کے دیکھے نا تو اب پھر وہ ان کو بتائیں گے کہ قادیانیوں کی نماز تو تمہاری ہے, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. ہماری تو نماز کا طریقہ بخاری مسلم والا ہے. ہماری اور قادیانیوں کو کوئی چیز مشترکہ ہو ہی نہیں سکتی. تمہاری تو بہت بڑی چیز مشترکہ ہے. ویسے تو تمہارا کلمہ بھی مشترکہ ہے, چشتی رسول اللہ, تھانوی رسول اللہ, اور وہ ساری چیزیں بھی ولادہ چیز ہے. وہ تو اتنا ہم نے ولادہ سے بتا دیا. اور غوث پاک کے نام کے اوپر تم 11ویں کھاتے رہو. غوث پاک کا دھوبی جو ہے وہ اشلی تھانوی بھی لکھ کے گیا, اور یہ بریلویوں کے بزرگوں نے بھی لکھا, تو انہیں بتائیں کہ یار غوث پاک تو رفع الیدین سے نماز پڑھتے تھے. تو یہ بھی آپ نے ان کو بتانا ہے. یہ 2-4 پوائنٹ آپ نے, اور یہ آج جو میں نے بات بتائی ہے اس کو اب بار بار ہڑ سے جا بنائیں
کہ ہمارا آپ کا بنیادی اختلاف یہ ہے کہ آپ کا شافع معاشر جو ہے بایزید بستامی ہے، ہمارے شافع معاشر جو ہیں وہ محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ جب تک آپ علمی پھکیاں ان کو نہیں دیں گے اس وقت تک ان کا ہاضمہ درست نہیں ہوگا. جب ہاضمہ درست ہو گیا پھر انہیں قرآن حدیث بھی سمجھ آئے گا. فی الوقت ان کو اسی طریقے سے بات سمجھ آئے گی جس طرح کہ نمرود کے دربار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اسے کہا نا کہ میرا رب زندہ کرتا اور مارتا ہے، اسے یہ بات نہیں سمجھ آئی. اس نے اس کی تعویل کی کہ میں بھی زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں. 2 قیدی منگوائے، ایک کو زندہ چھوڑ دیا، دوسرے کو مروا دیا. حضرت ابراہیم نے کہا چھوڑ آگے چل. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ آگے چلنے والی بات کی اور کہا کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے بتا. پھر وہاں پہ ٹھوس ہو گیا. یہی میں نے بھی ان کے ساتھ کیا ہے. کہتے ہیں نہیں تخت بلقیس آ گیا تھا ہمارے بزرگ کے کام، کہتے ہیں آگے چل لا وائٹ ہاؤس. ہاں حضرت ابراہیم نے کہا تھا نا کہ سورج نکال مغرب سے، مان جاؤں گا. ہم بھی ابراہیمی ہیں، ہم کہتے ہیں کہ لاؤ وائٹ ہاؤس رکھو مارگلا ہلز کے اوپر، مان جائیں گے تمہارے بابوں کو. ہاں ہمارا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے وہ ہم مانتے ہیں. تخت بلقیس آ گیا تھا وہ ہم مانتے ہیں، وہ قرآن میں کرامت یا معجزہ رپورٹ ہوا. لیکن تمہارے بابوں کی یہ کہانیاں ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جب تک وہ کر کے نہیں دکھائیں گے. کر لو تو مان لیں گے. تو یہ چند ایک پوائنٹس ہوتے ہیں جن کی وجہ سے کسی کا دماغ کھلتا ہے. باقی اللہ سے دعا ضرور مانگنی چاہیے اپنے گھر والوں کے حق میں، رشتہ داروں کے حق میں، امت کے حق میں، کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان بزرگوں کے چنگل سے چھڑوا کے رسول اللہ کے قدموں تک پہنچائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.